شامل ہوں، شریک ہوں۔ اچھا یہ ہے کہ ان کی نثر پہ کیفی صاحب پہ بڑی گفتگو ہوئی، لیکن ابھی دیکھیے جس کو کہتے ہیں نا کہ جو بڑا انسان ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پہلو مکمل طور پہ چھوٹ جاتا ہے۔ کیفی صاحب کے خطوط پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے، چاہے وہ ان کے منظوم خطوط ہوں جس کی وجہ سے ان کا پوسٹ آفس اور ان کا اسٹیشن اور سڑک کے مسائل حل ہو جاتے تھے جب وہ نظم میں خط لکھتے تھے۔ تو ایک گزارش آپ سے یہ بھی ہے کہ جن صاحب کے پاس بھی کیفی صاحب کا کوئی خط، کوئی سطر، کوئی فلیپ، کوئی مقدمہ کچھ بھی ملے وہ ہمارے سعید بھائی کو، ثروت بھائی تک پہنچائیں تاکہ ان کی جو نثر کے کلیات کے طور پہ شائع کیا جا سکے۔ مقدموں پہ ایک بالکل نیا دروازہ کھولا پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب نے، ان کا کلیدی خطبہ وہ جو تھا وہ انہوں نے رکھ دیا کہ اب میں نئی گلستہ پہ نہیں بات کروں گا، اب میں ان کے مقدموں پہ بات کرتا ہوں۔ ان کے بہت سارے اسی شہر میں اور ایسے ایسے موقعوں پہ لکھے گئے مقدمے ہیں۔ ہمارے کاظم جرولی صاحب کا پہلا غزل کا مجموعہ آیا تھا کتاب سنگ، اور وہ اس وقت کا لکھنؤ تھا کہ جب لکھنؤ میں مسلکی فسادات ہوتے تھے، وہ انہوں نے اسی وقت وہیں بیٹھ کے بستر بیماری پہ جو نظم کہی تھی کہ یہ کوئی اور جگہ ہے، یہ لکھنؤ تو نہیں، وہ اسی وقت جو ہے وہ اپنا جب مجموعہ لے کے کاظم جرولی صاحب گئے کہ اس پہ مقدمہ لکھ دیجئے، انہوں نے برجستہ اس بیماری میں ایک نظر دیکھا اور کہا کہ لکھو، میں بول رہا ہوں۔ اور ان کی پہلی غزل جو تھی کہ صاحب نہیں فزار صدا تھک کے بیٹھ جاتی ہے، دعا تھک کے بیٹھ جاتی ہے، وہ یہاں سے اٹھاتے ہیں کہ ایک نوجوان شاعر اور وہ تھک کے بیٹھ جاتی سے اپنا سفر شروع کرے تو مجھے حیرت ہوتی ہے، لیکن جب وہ آخری شعر تک آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بہت کٹھن ہے عزیزو ہماری ہم سفری، ہمارے ساتھ ہوا تھک کے بیٹھ جاتی ہے، تو اس شعر کے بعد لگتا ہے کہ یہ نوجوان شاعر تو میرے مشن کا شاعر ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس مقدمے کی فضا بنتی ہے۔ تو ایسے کتنے فلیپس ہیں، کتنے مقدمے ہیں جو کیفی صاحب کی نثر کا ایک نیا زاویہ پیش کرتے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ کیفی اعظمی کا کوئی بھی مقدمہ، کوئی فلیپ، کوئی خط کہیں بھی ملے تو وہ کیفی اکیڈمی تک ہندی میں بھی اور اردو میں بھی یہ سب شائع ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ وہ ہم تک پہنچائیں، ثروت بھائی تک پہنچائیں، ہم میں سے کسی کے پاس بھی، تو یہاں سے وہ سب شائع ہو جائیں گے ہندی اور اردو دونوں میں۔ اب ہم چلتے ہیں جناب صدر کے پاس۔ ظاہر سی بات ہے ترقی پسند تحریک کا صرف ایک مکتب فکر کا نام نہیں بلکہ ایک بنیاد گزار ہیں، ایک نظر کے، نظریے کے، اور عملی تنقید اور فکری تنقید اور نظری تنقید، جو بھی تنقید کا حوالہ ہے، آج ہم لوگوں نے جو کچھ سیکھا ہے تنقید کے حوالے سے وہ پروفیسر شارب ردولوی صاحب سے سیکھا ہے، اور آج کے صدر بلکہ ان کو کہیے کہ وہ صدر ہی ہیں، اب ان کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے صدارتی کلمات فرمائیں۔ شکریہ نیر صاحب۔ جناب پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، جناب پروفیسر عباس رضا نیر صاحب، جناب سعید مہدی صاحب، سوری موہن جی، جناب جمال نصرت صاحب، جناب رنجن صاحب، صبر حبیب صاحب چلی گئیں، ان کو شکایت ہوتی ہے کہ مجھے نہیں یاد کیا گیا۔ خواتین و حضرات، زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا آج کے تمام مقالہ نگاران اور مقررین کو، علی احمد فاطمی صاحب، جناب رنجن صاحب، اکبر علی صاحب، خان فاروق صاحب، ریشمہ پروین صاحبہ، میں اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ سیمینار جو ان چند لوگوں کے ساتھ اور ایک ایسے موضوع پر ہوا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک بہت مشہور، بہت پسندیدہ، بہت مقبول شاعر کی شاعری کو نظر انداز کر کے اس کی نثر پر، اور اس پر اتنی کامیاب گفتگو میرے خیال میں شاید ہی ہوئی ہو کہ کسی بھی بڑے شاعر کی نثر پر اس طرح سے گفتگو ہو کہ ہم واقعتاً یہ بھول جائیں کہ کیفی کیا شاعر بھی تھے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں فاطمی صاحب۔
اکبر علی صاحب، خان فاروق صاحب، رنجن صاحب، بہت اچھی تقریر آپ کی، بہت اچھی تقریر. آپ مضمون اپنا لکھ کے دیجئے. بہت اچھی طرح سے آپ نے ان کو دیکھا. دیکھیے بنیادی چیز شاعری اور نثر کی نہیں ہے. بنیادی چیز کسی شخص کی تخلیقیت میں چھپی. کیفی پر اتنی گفتگو نہ ہو پاتی اگر ان کی نثر تخلیقی نثر نہ ہوتی. کیفی تخلیقی نثر نگار، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس میں داستانوں کا حوالہ دیا، آپ نے اس میں حالات کا، سیاست کا، روزمرہ کی زندگی کا ہونے والے تمام عناصر کا حوالہ دیا. لیکن ان کا بیانیہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں اگر آپ کے سامنے مثال دوں کہ مکتوب نگار بہت ہیں، آپ نے بہتوں کے خط پڑھے اور بہتوں کے خط دیکھے، لیکن غالب جیسا مکتوب نگار آپ کے سامنے نہیں آیا. خط میں ہوتا کیا ہے؟ خیریت، خیر صلی اللہ، آپ کے حالات جاننا، اپنے حالات بتانا، کوئی واقعہ ہو لکھنا. وہ غالب نے بھی لکھا، آپ نے بھی لکھا. آپ کا خط کوئی نہیں پڑھتا. غالب کا خط آج کلاس روم میں پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غالب تخلیقی نثر کا، وہ خالق ہے نثر کا. اس نے نثر کو اپنے اس میں خلق کیا ہے. وہی صفت ہمیں نئی گلستہ میں، وہی صفت ہمیں ان کی اس تحریر میں جو ابھی شاعر کی شاعری کے بارے میں پڑھی گئی، آپ نے پڑھی، یہ اس میں ہم کو وہی تخلیقیت ملتی ہے. اسی لیے ہمیں ایک اچھے تخلیق نگار کی شکل میں آج ہم کیفی پر گفتگو کر سکے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. ہمیں اپنے شعراء کے بارے میں اور اپنے ادیبوں کے بارے میں اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ جب آیا تھا کہ اس سال کس موضوع کے اوپر سیمینار ہو، تو یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ ان کی تخلیقیت پر اور ان کی نثر نگاری کے اوپر یہ سیمینار کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی کے لیے تمام حضرات جو ہیں وہ، اور بالخصوص سعید مہدی صاحب کو میں پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں. اور نہیں، میرا کام تو صرف جیسے یہاں بیٹھے رہنا ہے ویسے وہاں بھی بیٹھے رہنا ہے. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اتنی اچھی گفتگو ہوئی. ایک بات آئی، میں وقت نہیں ہے لیکن اشارہ کروں. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز تو صحافت جیسی ہے، صحافی ہے. صحافت کو کمتر اور ادب کو برتر. ایک آیا کہ سر سید بھی صحافی تھے، فلاں بھی صحافی تھے، فلاں بھی صحافی تھے، فلاں بھی صحافی تھے. دونوں میں فرق ہے. سر سید نے، آزاد نے، انہوں نے صحافت نہیں کی، ادب کو صحافت میں استعمال کیا. یہ اس فرق کو جب آپ دیکھیں تو یہاں اگر کئی صحافی ہوتے تو میں مثال دیتا، لیکن یہاں اتفاق سے صرف اکبر صاحب ہیں، اس لیے میں مثال دیتا ہوں کہ ان کا مضمون تھوڑا سا اپنی یادداشت میں لائیے ابھی. اور جو کالم یا جو یہ اخبار میں جو کام کرتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، وہ آپ روز صبح دیکھتے ہیں. دونوں میں آپ کو دو شخصیتیں ملیں گی. اس لیے ہمیشہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا لکھا ہے تو وہ صحافت کی شکل میں اخبار میں چھپ رہا ہو، میرا مضمون اخبار میں چھپ کے صحافت نہیں بنتا. صحافت بالکل ایک الگ فن ہے،
اور اس فن میں اگر سر سید کو ہم صحافت کے فن کے اوپر دیکھنا چاہیں تو سر سید ناکام ہوں گے نثر نگاری میں. اس لیے وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. اور یہی فرق ہے کہ جب نئی گلستان کیفی نے لکھی تو نئی گلستان میں انہوں نے صحافت نہیں لکھی, انہوں نے ادب کی وہ خصوصیت اپنے اسلوب میں انہوں نے پیش کی جو طنز و مزاح کی خصوصیت ہو سکتی ہے, جس کے لیے ہم مجتبیٰ حسین کو اور جس کے لیے اور دوسرے رشید احمد صدیقی کو اور بہت بڑے بڑے مزاح نگاروں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی چیزوں کو پڑھتے ہیں. تو یہ خصوصیت تھی میں سمجھتا ہوں, اور یہ اسلوب کی صفت تھی ان کی, اور وہ تخلیقیت تھی جس نے یہ تاثر اور یہ اثر اور یہ مقبولیت کیفی کی نثر کو دی. اور میں سمجھتا ہوں ایک کیفی کی نثر پر یہ پہلی گفتگو ہے, اور یہ گفتگو اگر کی جائے تو محسوس ہوگا کہ کیفی کی نثر کے بارے میں اور جو چیزیں نکل سکتی ہیں. ابھی بہت سی باتیں اس میں پوشیدہ رہ گئیں جن کے اوپر غور کرنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے اور انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. نئی گلستان ایک ضخیم کتاب ہے, 2 جلدوں میں ہے, اس لیے اس کو پڑھنے اور اس کو درجہ بندی کرنے میں آپ کو تھوڑا وقت لگے گا. لہٰذا اور اس کی درجہ بندی میں آپ دیکھیں گے کہ کیفی کی جو پرتیں ہیں وہ کس طرح سے کھلتی ہیں. جب وہ سیاست پہ لکھتے ہیں, جب وہ ادیب پہ لکھتے ہیں, جب وہ کسی کے بارے میں لکھتے ہیں. بہرحال میں آپ کا وقت نہیں لوں گا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.